بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، اس میں جو واضح ہدایت تھی کہ بھائی کہ پوری آپ نے اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کرنا ہے، یہ صرف بتوں سے اللہ کو بدلنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک چیز تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے بت ہٹا دیے تو وہاں پہ اللہ کو رکھ دینا، یہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے یہ تو پورے عرب کو یا اس خطے کی مطلب ہر چیز کو سے ٹکرانے والی بات تھی۔ اب یہ اچھا، اب اس کے ہوا کیا تھا؟ اب یہ کیا، جب یہ پیغام کی وضاحت اتنی ہو گئی تھی اور لوگوں کے ہر گھر میں اس کا چرچا تھا اور لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے، اب اس کی مخالفت کرنے والے بھی جو تھے وہ انتہا پہ جا رہے تھے۔ اب ہر ایک کا ذکر تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دو بندوں کا جو مکہ میں انتہائی مطلب وہ کیا کہتے تھے کہ شدت پسند تھے، جس میں عمرو بن حشام، جس کو بعد میں ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ ان کے قبیلے کا مخزوم قبیلہ تھا، اس کے وہ سردار تھے۔ تو وہ بڑا کیا کہتے ہیں ناپ تول کر کے مخالفت کرتا تھا، لیکن شدت اس میں اس نے کیٹیگری بنائی ہوئی تھی کہ جو اس کے قبیلے کے ساتھ جن کا دوسرے قبائل جن کا اتحاد ہوتا تھا یا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ رشتہ ہوتا تھا اس قبیلے سے، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ اس کو ساتھ ملتا تھا، اگر وہاں سے کوئی بندہ اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس کی مخالفت صرف طنز اور اس لیول پہ کرتا تھا، ان کے طنز کرنی اور باتوں میں اس کو اس کے بارے میں طنزیہ گفتگو کرنا، یہ کرتا تھا۔ یا اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ یعنی کہ اونچے طبقے کا ہوتا تھا تو ابو جہل کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو کہتا تھا کہ تمہارا باپ جو تھا وہ تم نے اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو تم سے بہت اچھا آدمی تھا، اور تم نے جو یہ دین اختیار کیا ہے اس پہ ہم تم سے پھر نفرت کا اظہار ہی کریں گے، اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کر لیتا تھا۔ لیکن اگر کچھ تاجر ہوتا تو کہ اس سے وہ کیا کہتے ہیں مقاطعہ، جیسے بائیکاٹ، کہ تم تمہاری چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں گے، تمہارے نو مسلم جو تم لوگ ہو، تم مطلب بزنس نہ ہوگا تو پیسے کو محتاج ہو جاؤ گے، اس طرح کرتا تھا۔ لیکن اگر کچھ چھوٹا طبقے کا ہوتا تو اس کو جسمانی تکلیف دینے میں وہ ذرا بھی تعامل نہیں کرتا تھا، مطلب اتنا وہ کیلکولیٹڈ شخص تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ کس کے اوپر سے ہی وہ ہاتھ ڈالنا، لیکن تھا وہ بڑا شدت پسند، مطلب وہ چھوڑتا کسی کو نہیں تھا، ہر قسم کا اس نے ہتھیار اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، مطلب یہی سوچ کا کہ کس کے ساتھ سختی کرنی ہے، کس کے ساتھ صرف باتوں سے کرنا ہے، کس کو کیا دھمکی، وہ مطلب اس چیز کی بڑی وہ کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک اور تھے امیہ بن خلف، میرا خیال میں، ہاں، جمعہ نام آتا ہے ان کے قبیلے کا، وہ اس کے سردار تھے امیہ بن خلف۔ وہ جو حضرت بلال تھے وہ حبشہ میں غلام کے گھاری پیدا ہوئے تھے، تو اس کا سردار یہ تھے، وہ ان کے پاس تھے امیہ بن خلف۔ وہ بھی بتانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ جیسے ابو جہل جو ہے وہ بڑا مطلب
نئے مذہب کے خلاف کام کر رہا ہے تو میں بھی بڑا ہی وہ ہوں، مطلب مخالفت میں اپنے آپ کو سر فہرست ثابت کرنے کے لیے وہ بھی بڑے پاپڑ بیلا کرتا تھا۔ مطلب اس کا ایک انوکھا ہی ظلم کا انداز تھا۔ اس نے حضرت بلال کو تپتی ریت پہ روزانہ لٹا دیا کرتے تھے، اور ایک دن تو انہوں نے مطلب انتہا کر دی کہ ان کو بغیر مطلب جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور وہ اس کو جس وقت سخت دھوپ، یعنی کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی تیز آج دھوپ ہے، تو وہ اس تپتی ریت کے اوپر بلال کو لٹا کر تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر بھاری پتھر جو ہے ان کے سینے پہ انہوں نے اس نے رکھ دیا، اور خالی یہی نہیں کیا، پھر یہ کیا کہ ان کے اس کو رسیوں سے جو بازوؤں کو باندھ کا اور اس کو اس تپتی ریت پر گھسیٹا جانے لگا۔ وہ یہ روز یہ کام کرتا تھا، اور تاکہ وہ مکے والوں کو پتہ چلے کہ میں بھی بڑا اس مطلب دین کی مخالفت میں بڑا سر فہرست ہوں، جیسے ابو جہل ہے اس طرح میں بھی مطلب بڑی مخالفت میں آگے آگے ہوں، مطلب یہ سردارانہ اس کا وہ تھا مزاج۔ ہوا ایک دن یوں ہو گیا کہ بھئی وہ یہی تکلیف کی حضرت بلال کو پہنچا ہی رہے تھے کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے دل کو نرم کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں امیہ بن خلف کو، لیکن وہ اس قدر شدت میں آگے بڑھا ہوا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتا ہے یہ سارا آپ کی وجہ سے ہی ہے، آپ لوگوں نے یہ جو مذہب کو نیا پرچار کر رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم، اس نے کچھ شدت پسندانہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایک سودا کیے لیتے ہیں ہم، آپ یہ بلال کو مجھے دے دیں، اور اس کے بدلے میں ایک وہ غلام جو اس سے زیادہ جوان ہے، طاقتور ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ سودا اس کو پسند آ گیا۔ حضرت بلال کی جگہ انہوں نے ایک اور غلام ان کو دے کر تو حضرت بلال کو اس سے لے لیا۔ اب خود تو وہ جانتے تھے کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ تو یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو غلام رکھیں، تو لہٰذا انہوں نے جب ان کو وہاں سے بدلے میں حضرت بلال کو لیا تو اس کو ایک تو فوری طور پہ آزاد کر دیا۔ مطلب ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام میں غلامی نہیں تھی، شروع دن سے ہی یہ چیز تربیت میں تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور دوسرا یہ کہ غلام نہیں رکھنا یہ تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے پر یا آزاد کروانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بڑے انعام و اکرام کے جو تھے وعدے ہیں جو روز محشر آپ کے ساتھ وہ پورے کیے جائیں۔ تو یہ بات کہ کوئی لوگ یہ کہیں کہ اسلام نے غلامی کو بہت دیر میں جا کے وہ ختم کیا ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ مطلب جو مسلمان تھے وہ اسلام جب لے کر آ رہے تھے تو وہ پہلے دن سے ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ غلام ہم کسی کو نہیں بنا سکتے، یا جو جن کے پاس کیا کہتے ہیں وسائل تھے تو وہ غلاموں کو آزاد بھی کروایا کرتے تھے۔ مطلب یہ چیز جو تھی یہ ہمارے ہاں ایک کیا کہتے ہیں غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ بعض بندے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ غلامی تو بہت دیر بعد جا کے ختم ہوئی ہے، کوئی اقوام متحدہ کی جو اس میں چارٹر میں تھا اس کے بعد ہوئی ہے، تو اس غلط فہمی کو اب دور کر دیں۔ جو جہاں جہاں جس قدر اسلام نے تھا، اسلام نے کسی نے، میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر بحث کریں، کہ جو مسلمان ہوا ہے اس نے اس کے بعد کسی غلام کی خریداری نہیں کی ہے، غلام کو وہ اپنے ہاں نہیں انہوں نے
مطلب خریداری نہیں کہ غلام نہیں لے کر آئے، غلام خریدے ہیں تو اس لیے خریدے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے گا. مطلب ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہی یہ سارا کام کیا گیا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ جن کے پاس تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو آزاد کرتے گئے ہیں، مطلب ایسا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب غلاموں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم.